جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ 7 ستمبر ہے یوم فضائیہ۔ آج سے 57 سال قبل اسی دن پاک فضائیہ کے شائنوں نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کے دانت کھٹے کیے تھے، اور فضائی جنگ کی تاریخ میں بہادری اور شجاعت کی وہ داستان رقم کی جو ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ ہمارے نمائندے خصوصی ریحان احمد نے آج کے دن کی مناسبت سے ایک خصوصی رپورٹ تیار کی ہے۔ پہلے آپ کو وہ رپورٹ دکھاتے ہیں، دین اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے۔ جو ہمارے فور فادرز نے 65 کے وار کے اندر اپنی سیلفلیسنس اور کریج اور بریوی کی جو اگزامپل سیٹ کی ہے، وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ جو ہلوارہ سٹرائک تھی، جو پٹھان کوٹ سٹرائک تھی، جو ایم عالم صاحب کے کارنامے ہم سب بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، وہ ہم سب کے لیے ایک ایگزامپل ہے، اور ہم سب کی ایک کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان سٹینڈرڈز کے اوپر لائیں جو ہمارے فورتھ فادرز نے ہمارے لیے سیٹ کیے ہیں، اور ایون اس سے اوپر اپنی فضائیہ کو لے کر جائیں۔ پاک فضائیہ کے عقاب وطن عزیز کے چپے چپے پر بسنے والے لاکھوں نوجوانوں کے لیے باعث رشک ہیں، مگر پاک فضائیہ کا حصہ بن کر آسمانوں پر راج کرنا آسان نہیں۔ اس کے لیے ذہانت، مہارت اور سخت محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ جہاز کو دیکھیں بھی صحیح، ایک لمبا پروسیجر ہے۔ آپ کو اس جہاز کی تمام ٹیکنیکل نالج اور تمام اس کے سسٹمز کے بارے میں پڑھائی کرائی جاتی ہے۔ جب آپ اس تمام سسٹمز کو سمجھ چکے ہوتے ہیں، تب آپ کو سیمولیٹر کے اوپر فلائنگ کرائی جاتی ہے، اور سبسیکوئنٹلی جب آپ جہاز پہ اینڈ اپ ہوتے ہیں تو آپ بیسکلی اس جہاز کو اڑانے میں بالکل بیسک نالج آپ کا پورا ہوتا ہے۔ ایک پائلٹ کو اپنے فن میں مہارت حاصل کرنے کے لیے سالہ سال لگتے ہیں۔ پاک فضائیہ دنیا بھر میں ایک چھوٹی مگر بے انتہا مہارت کی حامل ایئر فورس کے طور پر جانی اور مانی جاتی ہے۔ یہ دنیا کی ان فضائی افواج میں سے ہے جنہوں نے دوست ملک چین کے ساتھ مل کر اپنا طیارہ بنایا ہے، جسے JF-17 کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ JF-17 جو ہے اسٹیٹ آف دی آرٹ ایئر کرافٹ ہے۔ اس ٹائم دنیا میں ون آف دا لیٹسٹ جو بھی ٹرینڈز چل رہے ہیں سسٹمز میں، ایویونکس میں، ویپنز میں، وہ سارے کے سارے ہم نے JF-17 کے اندر انٹیگریٹ کیے ہوئے ہیں، اور اٹس اے ٹریٹ ٹو فلائی دس ایئر کرافٹ۔ اٹ از اے ویری لیتھل، ویری پورٹنٹ ایئر کرافٹ ان دی ایئر، اور آئی ایم شیور کہ دشمن کے دلوں پہ دھاک بٹھانے میں JF-17 سب سے اوپر ہوگا۔ پاک فضائیہ کے دلیر ہوا-باز پاک فضائیہ کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری قوم کے لیے باعث فخر ہیں۔ پاک فضائیہ کے پاس سب سے مضبوط ہتھیار اس کے جہازوں کی کاکپٹ میں بیٹھے ہوئے پائلٹ ہیں، جو کہ جب بھی مارکا ہو دشمن کو یہ دانت کھٹے کرتے ہیں۔ میرا تمام پاکستانی کے لیے پیغام ہے کہ ان کا جو ہمارے ساتھ محبت کا رشتہ ہے اور جو ٹرسٹ ان کا ہمارے اندر ہے، وہ اس کو قائم رکھیں۔ انشاءاللہ دشمن جتنا بھی بڑا ہو، اللہ کی نصرت اور ہماری محنت کے ساتھ ہم کل بھی ان کے دانت کھٹے کر چکے ہیں، اور آئندہ آنے والے وقتوں کے لیے بھی ہم ان کے لیے سیسا پلائی دیوار ثابت ہوں گے۔ سلیپ ٹائٹ، PF از اویک۔ عرض پاکستان کے یہ ہردم تیار اور پرعزم بیٹے کل بھی ذمہ دار تھے اور ضامن تھے ہر اس روشن صبح کے جو پاکستان میں طلوع ہوئی اور آئندہ بھی رہیں گے۔ کیمرامین امتیاز علی اور ثناء اللہ کے ساتھ ریحان احمد، سما، کراچی۔ جی تو ہر گھڑی تیار کامران ہیں ہم، کئی مرتبہ دشمن کے دانت کھٹے کیا، چاہے وہ 65 ہو یا پھر وہ ابھی یہ والے معاملات آپ یاد ہوں گے، فینٹاسٹک۔ ٹھیک ہے جی، تو آج بات کریں گے، ہمارے ساتھ اسکواڈرن لیڈر نمیر طاہر صاحب موجود ہیں، تھینک یو سو مچ، اور اس کے علاوہ فلائٹ لیفٹیننٹ عمار افتخار بھی موجود ہیں۔ عمار، تھینک یو سو مچ آپ کے بھی وقت کا۔ جی تو سب سے پہلے جی ہم اس دن کو یاد کرتے ہیں، دا ڈے، کہ جب ہمارے سے کئی گنا مضبوط بھی ہم کہہ لیں، اور عددی برتری بھی، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ بھی۔ میں بات کر رہا ہوں 65 وار کی، جس وقت ان کے ہاکرز اڑ رہے تھے اور ہم جو ہے غالباً مگز میں تھے۔ ہم لوگ بیسیکلی F-86 Sabre and F-104 اسٹار فائٹر، یہ دو ایئر کرافٹ ہمارے تھے جو مین اوفینسو پنچ جو ہے انہوں نے دے پروو دیم سیلف اگینسٹ دی اینیمی۔ یہ دو ایئر کرافٹ تھے جنہوں نے مین لیا تھا، پارٹیسپیٹ کیا تھا۔ اس کے علاوہ ڈفرینٹ ایئر کرافٹ اور بھی تھے جنہوں نے 1965 کے مارکے میں جو ہے حصہ لیا۔ مین پنچ جو لیکن تھا نا، دیٹ واز دا نیم، ریممبر دا نیم، M عالم۔ ٹھیک ہے، میں چاہوں گا، ہم نے کئی مرتبہ ان کی بریوری کی سٹوری سنی بھی ہے، لوگوں کو سنائی بھی ہے، بٹ ان یور ورڈز میں چاہوں گا تھوڑا سا اس کو ہم اس مومنٹ کو ریلیو کریں۔ بیسیکلی M عالم صاحب کی جو بیسیکلی ان کی جو پروفیشنسی تھی اور جو ان کا ایک پائلٹ ایبلٹی تھی،
اٹ واز ویری گڈ. اور انہوں نے 2 منٹس کے سے بھی کم کے عرصے میں انہوں نے 5 دشمن کے جو طیارے تھے وہ زمین بوز کیے تھے. اور اٹ از اے ریئل موٹیویشن فار اس. انہوں نے ہمارے لیے ایک موٹیویشن بھی وہ کی. اور سیکنڈلی ان کی جو فنی مہارت جس کو آپ کہیں گے وہ جو تھی وہ اٹ واز اسکائی ہائی. زبردست. اچھا عمار آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو جوان ہیں اسپیشلی اگر میں یہ کہوں کہ ہمارا جو مستقبل ہے جب بھی ان سے پوچھا جائے آپ نے کیا بننا ہے زیادہ تر بچے ہی کہتے ہیں ہم نے پائلٹ بننا ہے ہم نے ایئر فورس میں جانا ہے. وہ کیا جذبہ ہے جو کہ آپ لوگوں کو ہمیشہ دشمن سے لڑنے کے لیے تیار رکھتا ہے کیونکہ جس دن کو ہم یاد کریں اس دن وہ جذبہ ہی شاید سب سے زیادہ آگے تھا. میم اس بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جذبہ پاکستانی بچوں میں ہمیشہ سے ہی ہوتا ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جب آپ یونیفارم پہنتے ہیں اس ٹائم آپ کے اندر آتا ہے. یہ آپ کے اندر پہلے سے ہی ہوتا ہے. صرف چینج تھوڑا سا یہ آتا ہے جب آپ یونیفارم پہنتے ہیں تو آپ ایک اس فیملی کے اندر آ جاتے ہیں. جب آپ اپنی فیملی کی ہسٹری کو پڑھتے ہیں کہ آپ کے باوا اجداد نے ایم عالم سرفراز رفیقی ان لوگوں نے کیا کیا تھا تو پھر اس کی وجہ سے آپ کی موٹیویشن اور ہائی ہو جاتی ہے. تو پھر آپ ان کے جو ایم ہے ان کا جو گول ہے اس کو فردر آگے لے کے جانے کے لیے کوشش کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہم بھی آج ایز اے نیو جنریشن ہم بھی یہی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے ہمارے وہ شہداء اور وہ غازی تھے ہم بھی ایئر فورس کو ایسے ہی آگے لے کے چلیں اور ایسے ہی اپنی نیشن کو ڈیفینڈ کرتے رہیں. ایبسلیوٹلی. اچھا ہم نے اس دن کی بات کی اور وہ اتنا کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ تھا 65 کا وہ سارا مارکا کہ جہاں پہ ایک جانب BRB کینال پہ جو ہے وہ شہادت پائی سر عزیز بھٹی نے, وہیں پہ ہم نے دیکھا کہ ایریل وارفیئر میں جو ہے اور اٹ واز ناٹ اے کامن ایریل وارفیئر. میں چاہوں گا لوگوں کو ذرا عام اور سادہ الفاظ میں بھی یہ بتائیں جب ہم کہتے ہیں جی بہت ساری ڈاگ فائٹس ہوئیں کلوز گراؤنڈ کمبیٹس ہوئے یہ کتنی اہمیت کے حامل ہوتی ہیں, یہ چیزیں کیا تھیں, کس طریقے سے ہم نے ان کی جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ تھی اس کو اپنی برتری میں بدلا. دیکھیں اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ونس ہم لوگ وار میں انٹر ہو جاتے ہیں تو اٹ از ناٹ لائک دیٹ کہ ایک فرنٹ کھلے گا, ڈفرینٹ فرنٹس کھلتے ہیں فرام نارتھ ٹل ساؤتھ. مطلب ہم پھر اس کو ایک پرٹیکولر ایریے پہ ہم اس کو کنسنٹریٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں سنس ایئر اسپیس از واسٹ اور یہ بہت زیادہ ایک طویل جو ہے وہ علاقہ ہوتا ہے جس کی آپ حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. تو اس ٹائم میں آپ کی جو مین کنسنٹریشن ہوتی ہے ہم جس چیز پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ دشمن کی کوتاہی, کہاں دشمن نے تھوڑی سی کوتاہی کی. اینڈ آلویز وی آر لوکنگ فار اے سنگل مسٹیک which has been carried out یا which is to be carried out by your enemy اور پھر ہم اس کو اپنی اسٹرینتھ میں کیپٹلائز کرتے ہیں. اور ڈاگ فائٹس بیسیکلی جو ہوتی ہیں وہ آلموسٹ اگر آپ کا پورا فرنٹ جب اوپن ہوتا ہے تو ڈاگ فائٹ از ناٹ لائکلی ٹو بی بینگ کیریڈ آؤٹ ایٹ ون پلیس. یہ پورے مطلب پاکستان میں کہیں بھی ہو رہا ہوتا ہے اور سنس 65 کے بعد ٹل ناؤ 2022 میں بھی ہماری جو نیٹ ورک جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ رائٹ ناؤ وی آر سینگ آل آف دا پاکستان اینڈ وی کم ٹو نو دیٹ وچ سیکٹر از ناٹ ٹینس اینڈ وچ سیکٹر از ناٹ ٹینس. تو ڈاگ فائٹس جو ہیں وہ ڈفرینٹ ایریاز میں جو ہوتی ہیں وہ اس وقت ہو رہی ہوتی ہیں. اور آبویسلی جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ ایک مسٹیک ہوتی ہے جو کہ ہماری طرف سے بھی ہو سکتی ہے بٹ اور ان کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے بٹ جو ہماری ٹریننگ ہے اس میں یہ چیز امبیڈ ہوئی بھی ہے کہ وی آر ناٹ باؤنڈ ٹو میک مسٹیک. جی اچھا ہمارا جیسے ٹریننگ کی بات کر رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ جو ایک فائٹر پائلٹ ہے اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے, اس کے ذہن میں کیا چلتا ہے, لائک جب ٹریننگ ہو رہی ہے آپ کی یا آپ ایسے جیسے 28 اگر ہم فروری کی بات کریں ایسی سچویشن اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں ایئر فورس میں نا ڈیورنگ ٹریننگ آپ کے دماغ میں ایک بیسک اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ آپ کو ہر کورس میں بتائی جاتی ہے. وہ یہ ہے کہ دی مور یو سویٹ ان پیس دی لیس یو بلیڈ ان وار. کہ آپ جتنی زیادہ اچھی ٹریننگ کریں گے اتنا ہی آپ وار میں کمفرٹیبل ہوں گے. ابھی اس لیول پہ بھی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری ٹریننگ کے اسٹینڈرڈز ایسے ہیں کہ ہمیں ٹریننگ مشکل لگتی ہے لیکن جب ہم وار میں جاتے ہیں تو ہمیں وہ ایزی لگتی ہے. اچھا جی ہم وار میں زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں.
ارے واہ، ویسے مجھے یہ بتائیں ٹریننگ مشکل ہوتی ہے؟ جو بچے دیکھ رہے ہیں نا ان کے لیے ذرا بتا دیں. میں نے کی نہیں ہے لیکن جو میری فیملی کے بچے کہتے ہیں جی ہم نے ایئر فورس میں جانا ہے، ذرا ان کے لیے بتائیں ٹریننگ مشکل ہوتی ہے؟ ٹریننگ ہر جگہ کی ٹریننگ مشکل ہوتی ہے، یہ نہیں کہ صرف ایئر فورس کی ٹریننگ مشکل ہے، ٹریننگ مشکل ہوتی ہے لیکن پھر آپ دیکھتے ہیں کہ فار واٹ آئی ایم ڈوئنگ دس ٹریننگ، آپ ریزن دیکھتے ہیں. جب آپ ریزن دیکھتے ہیں تو پھر آپ کی جو ٹریننگ کی ہارڈ شپس ہوتی ہیں وہ بہت مائنیوٹ ہوتی ہیں اس کے سامنے. بالکل. اچھا نمیر، مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے 65 کا ذکر کیا. اچھا اب بہت ایڈوانسمنٹ ہو گئی ہے فرام فائرنگ فرام دی گنز ٹو ناؤ دا لیزر گائیڈڈ میزلس. بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ ہو گئی ہے. میں یقیناً کیونکہ ہم پاک فضائیہ نے آج ہم گو کے پاک بھارت اس جنگ کی بات کر رہے ہیں جس میں ہم نے وکٹری لی، لیکن اوور آل اگر سچویشن دیکھیں رائٹ فرام 48 پھر 65 پھر گلف وار، ٹھیک ہے، جہاں پہ پاکستان ہمارے صرف وہ پائلٹس ہیں کہ جنہوں نے جا کے اسرائیلی پائلٹس کو ہٹ کیا. وٹ میکس اس سو ڈفرینٹ فرام دا ریسٹ آف دا ورلڈ؟ میں اس سلسلے میں جو ہے یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں بیسیکلی فلائٹ لیفٹیننٹ عمار کی بات کو ہی آگے بڑھاؤں گا کہ جو ٹریننگ ہوتی ہے بیسیکلی وہ ہماری جو ہے اٹ از ون آف دا بیسٹ ٹریننگز ان دا ورلڈ ود لمیٹڈ ریسورسز. ہاؤ ٹو امپلائی یور سیلف ان دا بیسٹ پاسبل مینر، دس از وٹ از دا ہال مارک آف پی ایف. اینڈ سیکنڈلی میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتاتا چلوں کہ جہاں تک ٹریننگ کا تعلق ہے بیسیکلی ٹریننگ جو ہے وہ ہوتی تو مشکل ہے بٹ سنس ڈے فرسٹ جو میرا ایکسپیرینس ہے اور جو میں سب کو بتانا بھی چاہوں گا کہ جو بیسیکلی اس میں آپ کا اڈیپٹیو ہونا بہت ضروری ہے. اور اڈیپٹیونیس، پروفیشنل ایفیشنسی، اسکل ماسٹری، یہ 3-4 ایسے شیڈس ہیں وچ ہیز ٹو بی 100% اپ ٹو دا مارک، جس کی بیسس پہ ہم آج کہہ سکتے ہیں کہ وی آر ڈفرنٹ فرام دا ریسٹ آف دا ورلڈ. آلدو دا ویپن سسٹمز وی آر فلائنگ اینڈ دا ویپن سسٹمز دا ریسٹ آف دا ورلڈ آر فلائنگ آر مور اور لیس دا سیم، بٹ اٹ از بیسیکلی دا مین ان دا کاکپٹ اینڈ دا مین بہائنڈ دا گن دیٹ میٹرز. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اسکواڈرن لیڈر نمیر طاہر ہمارے ساتھ موجود تھے. فلائٹ لیفٹیننٹ عمار افتخار، آپ کا بھی بہت شکریہ.